عاقب بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی یاد بہت آ رہی ہے بھائی. دعا میں یاد رکھیے ہمیں. کہتے ہیں مہندی لگانا کیا مردوں کے لیے داڑھی میں یا بالوں میں سنا ہے کہ سنت ہے. صحیح بات ہے یہ؟ اوکے، ذرا اس کی تشریح کر دیجیے. انشاءاللہ ضرور بتائیے گا. اور عورتوں کو مہندی پیروں میں ہاتھوں میں لگانا کیسا ہے بتائیے. اللہ آمین آمین. جزاک اللہ خیر. اکرم بھائی کے بھائی ہیں یہ ہمارے دوست. میرے بھائی، آپ کو میری یاد آ رہی ہے، آپ میرے گھر تشریف لے آئیں یا آپ مجھے حکم دے دیں تو میں حاضر ہو جاؤں گا. آپ کے بھائی بھی بیچارے وہ کبھی کبھار سالوں میں دعوت دیا کرتے تھے. آج کل ان کی دعوتوں سے بھی ہم محروم ہو گئے. شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہوں. میں اکرم بھائی، اگر آپ ناراض ہیں تو میں اس پیغام کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو پرتکلف دعوتیں ہوا کرتی تھی وہ ہم مس کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے مبارک رکھے، کیونکہ کرونا کے کرائسس نے بہت سی دوریاں پیدا کر دی ہیں. انشاءاللہ ان دوریوں کو ہم جلدی ختم کریں گے. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ جب چاہیں اس ناچیز کے پاس تشریف لے آئیں. آپ کے پاس فون ہے، آپ جدہ ہی میں مقیم ہیں، آ جائیں میرے گھر، میں آپ کو دعوت دوں گا، کھلاؤں گا آپ کو. اور اگر آپ حکم دیں گے تو میں آپ کے پاس میں خود حاضر ہو جاؤں گا. بہرحال آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہاں شیخ عبدالعزیز الفوزان سے پوچھا جا رہا ہے، شعر رأسه ولحيته بل النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان له شعرات يسيرة في الحجة. آپ علیہ السلام کے سفید بال داڑھی میں بہت کم تھے، لیکن شیخ عبدالعزیز الفوزان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی گننا چاہتا ان بالوں کو تو بہت آسانی سے گن سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لو عدها العاد لعدها. كان عليه الصلاة والسلام يصبغ بالحناء والكتم. آپ علیہ السلام مہندی اور کتم ایک پودا ہوتا ہے جو خضاب کے طور پر عرب استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ اپنی داڑھی مبارک کو لگایا کرتے تھے، کلر کیا کرتے تھے. بل قال عليه الصلاة والسلام اصبغوا فإن اليهود لا يصبغون. آپ علیہ السلام نے بلکہ یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے خضاب استعمال کرو، کیونکہ یہودی خضاب استعمال نہیں کرتے. میں سوچ رہا تھا کہ اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں بھی خضاب لگا لوں. کیا خیال ہے آپ کا؟ هذا من السنة. هذا من السنة. یہ بالوں کو رنگنا یہ سنت سے ثابت ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. الشيب خاصة بالحنة والكتم هذا من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به في حديث كثير وفعله أيضا. اور یہ حدیث میں بھی موجود ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نکالے تو وہ مہندی اور کتم سے خضاب شدہ تھے. تو آپ علیہ السلام کے بال خضاب شدہ تھے. صبغ الشعر الرأس واللحية خاصة لمن كان عنده شيب هذا من السنة. هذا من السنة. تو مردوں کے لیے داڑھی رنگ کرنا یا بالوں پر رنگ کرنا یہ جائز ہے، مہندی لگانا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور عورتوں کے لیے تو یہ تو ان کی زیب و زینت ہے، عورتوں کے لیے تو یہ زیب و زینت ہے. أفضل من ترك الشيء يعني أبيض. أما إذا كان يعني في اليدين والرجلين إن كان هناك داعي يدعو لذلك. اب بات آتی ہے ہاتھوں اور پیروں میں لگانے کی. تو شیخ عبدالعزیز الفوزانی فرما رہے ہیں کہ اگر ضرورت اس بات کی ہو تو وہاں بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ چونکہ مشابہت نہ ہو جائے عورتوں سے، احترام اور بچا جائے تو اچھا ہے. لأجل العلاج کیا جا سکتا ہے. اور عورتوں کی تو یہ زیب و زینت ہے. اگر عورتیں خوش نظر آنے کے لیے، خوبصورت نظر آنے کے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہیں تو شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ یہ تو ان کا حق ہے. وہ اسی لیے آپ کو خوبصورت حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بننے سنورنے کا، تاکہ ان کے شوہر دیکھیں
تو مسکرائیں اور اس کے شوہر دیکھیں تو وہ انہیں پسند کریں. ہمارے یہاں کی تو عورتیں ایسی ہوتی ہیں اسلم بھائی کہ وہ بیچاری شوہر آتا ہے گھر لوٹ کر آفس سے تو ان کو پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، مہندی تو رہی الگ. تو میری پیاری بہنوں اور بچیوں اور خواتین سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے جسم کو صاف رکھیں اور مہندی لگائیں، خضاب لگائیں، اور جو بھی میک اپ کی چیزیں ہیں جو آپ کے شوہر پسند کرتے ہیں ان کو استعمال کریں. مردوں کے لیے مہندی کا کلر لگانا بالوں اور داڑھی میں بالکل جائز ہے، اور عورتوں کو ہاتھوں، پیروں اور سر پہ یا جو بھی جہاں پر بھی ان کے بال وہ رکھتی ہیں، جب سری کے بال رکھتی ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ ان کے لیے تو خوبصورت اور نازک دکھنا اور انہیں نظر آنا تاکہ ان کا شوہر ان سے زیادہ محبت اور زیادہ پیار کرے اور بلکہ تحفے تحائف لا کے دے گا. اسلم بھائی مجھے امید ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ان کے ہاتھوں میں مہندی، چونکہ عرب کی خواتین بہت دیکھتی ہیں، پتہ نہیں آپ کی اہلیہ کہاں کی ہیں، لیکن عرب کی خواتین کو میں نے دیکھا وہ بہت اہتمام کرتی ہیں. ہماری عورتیں نہیں ہیں اتنا مہندی لگانے والی، لیکن عورتیں عرب کی ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور وہ اپنے شوہروں کے لیے بن سنور کے بھی رہتی ہیں اپنے گھروں میں. آپ ان کے گھروں کا ماحول دیکھیں تو وہ ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے نا، گھروں میں جاؤ ایسا لگتا ہے کہ کرفیو لگا ہوا ہے. عرب کے یہاں گھروں میں جاؤ تو گھروں کا ماحول بالکل فری ہوتا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.